بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کو جب سے پیدا کیا ہے موت تلک انسان امتحان میں ہے، آزمائش میں ہے۔ آزمائش تبھی کامیاب ہوگی جب علم درست ہوگا اور علم کے مطابق عمل صحیح ہوگا۔ علماء کرام سے آپ ایک لمبے وقت سے علم کی باتیں، دین کی باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ ان لمحات میں چاہوں تو گفتگو کو طول دے سکتا ہوں، لیکن نہیں۔ میرے سامنے سید الرسل امام الانبیاء علیہ السلام کا یہ اسوہ بھی ہے۔ کان یتخولنا فی الموعظہ، کہ محبوب علیہ السلام جب یہ محسوس کرتے کہ میری قوم کہیں اکتا نہ جائے تو آپ بات مختصر کر دیتے تھے۔ میرے پیغمبر کی ایک شان یہ بھی ہے کہ نماز پڑھا رہے ہیں، وہ ہستی جو اکیلے نماز پڑھے تو ایک رکعت کے قیام میں سورۃ البقرہ بھی پڑھ ڈالے، سورہ النساء کی تلاوتیں کرے، سورہ آل عمران پڑھے، اتنے ہی لمبے رکوع اور اتنے ہی لمبے سجدے کرنے والی ہستی جماعت کے اندر مسجد میں خواتین کے ساتھ بچہ اگر رو پڑتا تو میرے محبوب نماز مختصر کر دیتے تھے۔ یقیناً جس پیغمبر کی یہ شان ہو، صحیح البخاری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو چیزوں کے درمیان اختیار دیا گیا، ایک مشکل تھی اور ایک آسان تھی، تو آپ علیہ السلام نے اسے چنا جس کے اندر آسانی کا معاملہ تھا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میرے دین میں میری امت کے لیے مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا۔ یقیناً نبی رحمت نے لحاظ رکھا، پاس رکھا کہ میری امت کو مشکل نہ ہو۔ اسی طرح صحیح حدیث، اگر میری امت کے لیے مشکل نہ ہوتی تو میں عشاء کو لیٹ کر کے پڑھنے کا حکم دیتا۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو انتہائی اختصار دیتے ہوئے اس کا خلاصہ احباب کی نظر کر دیتا ہوں کہ دین کے اندر 12 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ اگر کوئی میرا بھائی یہ سمجھتا ہے کہ ان میں سے کمی بیشی کر کے مرضی کا دین لے لے گا، معاملہ اللہ کی سپرد ہے۔ اگر آپ نے خلوص دل سے ایمان میں انٹری لی ہے، داخلہ لیا ہے، کلمہ پڑھا ہے اور نیت خالص ہے، ارادہ پکا ہے، عمل کا موقع نہیں ملا، موت واقع ہو گئی ہے، تو جنت ہے۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، مثال وہ شخص ہے جس نے آ کر کے جنت کے بارے میں پوچھا کہ مجھے کوئی عمل اور وظیفہ بتائیں، تو آپ نے بتایا تو کہنے لگا نہ کم کروں گا نہ زیادہ۔ جانے لگا تو آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو دیکھ لے، گرا، اللہ کو پیارا ہو گیا، عمل کا موقع نہیں ملا۔
اگر اللہ جاننے کے بعد، علم کے بعد عمل کا موقع دے دے تو پھر یاد رہے کہ اس عمل میں ایمان کی 6 چیزیں مسلک کی تفریق کے سے ہٹ کے پوچھی جائیں گی. ذمہ داری ہے اور سوال ہے. من ربک، اس سوال کو چھوٹا مت سمجھیے. اس میں ایمان کے 6 رکن آتے ہیں. تیرا رب کون ہے؟ وحدہ لا شریک، اکیلا اللہ، توحید. ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں اکیلا. ہر مسلک کے شخص کو یہ ماننا پڑے گا. اگر نہیں مان رہا تو وہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے. دوسری چیز، اللہ کے ملائکہ سارے برحق، لیکن جبریل کی لائی ہوئی وہی برحق. اگر اس میں وہ کسی کے کہنے پہ شک کر رہا ہے یا ذاتی طور پہ شک لے کر کے بیٹھا ہے تو اپنے شکوک و شبہات کو نکالے. یہ ضروری ہے. اگر زندگی میں چانس مل گیا عمل کا اور پھر اس نے یہ موقع ضائع کرا تو حساب ہے. من رب، رب وہ ہے جس نے جبریل امین کو بھیجا ہے. اور تیسری چیز ایمان میں جو بیس ہے، گزارا نہیں ہوگا. جتنے مرضی نام رکھ لے، آسمانی کتابیں ساری برحق ہیں لیکن منسوخ ہو چکی، اور اصل نصاب زندگی قرآن اور مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت، قول، فعل، عمل، اسوہ، قدوہ، آپ کی عادات اور خصال اور پوری سیرت طیبہ میرے لیے یہ نصاب زندگی ہے. اور چوتھی چیز، میں نے اپنے لیے معلم کس کو چنا ہے؟ بچوں کے لیے اچھے سے اچھا ٹیوٹر، اکیڈمی، اسکول، انسٹیٹیوٹ، کوئی بہترین کالج، یونیورسٹی. وہاں اکیلا نصاب کام نہیں کرتا جب تک ٹیچر اور ٹیوٹر اور انسٹرکٹر نہیں ہوتا. تو کیا آپ نے دین کے لیے اپنا معلم وہ پسند کیا جسے اللہ نے آپ کے لیے چنا تھا؟ وہ یقیناً محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے انبیاء بھی ٹیچر تھے، ریٹائرڈ ہو گئے. پرائیویٹ اکیڈمیز کے اندر بھی ٹیچرز ہیں، مگر وہ سرکاری انسٹیٹیوٹس کے اندر آ کر کے وہ اتھارٹی نہیں رکھتے. رسول من جانب اللہ ہوتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے اور چنا ہوتا ہے. اسی لیے مصطفیٰ کہتے ہیں. اور شان مصطفیٰ جو ہے یہ اسی سلسلے میں رکھی گئی کہ رب کا چناؤ. استاذ جو پڑھائے وہ پڑھے. یہ جس قوم نے پڑھ لیا وہ کامیاب ہے. مثال دیتا ہوں، پوری دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں صدارتی نظام چل رہا ہے. ایشینز ممالک کے لیے میں دیکھتا ہوں کہ جمہوریت کے راہ گلاپے جاتے ہیں. ہم سال ہا سال سے اس بیچاری کو سنبھال رہے ہیں، مگر یہ ایسی بدترین بیوہ ہے کہ جس کا جو بھی شوہر بنا وہی مرا، اور اس کے حالات دن بدن بدتر ہوتے گئے. اللہ نے کیا چنا تھا؟ محبوب نے کیا بتایا تھا؟ اللہ کے ہاں الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہوتی ہے. عہدے مانگے نہیں جاتے، ووٹ مانگے نہیں جاتے، اور مانگنے والوں کو دیا نہیں جاتا. یمن کی 2 سیٹیں خالی تھی گورنری کی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، کہنے لگے حضور ہم بڑے سمجھدار ہیں اور ہم اس اہل ہیں کہ ہمیں گورنر بنایا جائے، وہ عہدہ ہمیں دے دیں. میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا نہیں، ہم مانگنے والوں کو نہیں دیتے. یہاں الیکٹ نہیں ہوتے، سلیکٹ کیے جاتے ہیں صلاحیت بیس پہ. باپ کو پتا ہوتا ہے میرے 5 بچوں میں کس بچے میں کس کام کی کیا صلاحیت ہے. وہاں ووٹنگ نہیں ہوتی کہ 100 آدمی ایک طرف ہیں، 1 آدمی ایک طرف ہے. اللہ نے پوری نمرود کی طاقت اور پاور اور قوت ایک سائیڈ پہ کر دی ہے. اکیلے ابراہیم کو اللہ نے امت قرار دیا ہے، چنے ہوئے تھے. اس لیے اللہ کے ہاں الیکشن کا کوئی تصور نہیں، جمہوریت کا کوئی تصور نہیں، سلیکشن ہے. اور یہی ہم نے 4 سال سنا جی یہ سلیکٹڈ ہے، فلاں سلیکٹڈ. بھائی میرے رب نے رکھا ہی چناؤ ہے. اللہ کو پتا ہے یہ علم، یہ نالج، یہ افراد، یہ قوت اس وجہ سے نہیں. مالک کو پتا ہے کہ کس بندے میں کون سی خوبی ہے. وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. تو
تو یہ تو پھر انسان ہے. اور یہاں بات بات پہ ہم سنتے ہیں جی ملوکیت ملوکیت. آپ کو نہیں علم کہ تمہارے رب نے بادشاہت رکھی ہے، عظمت رکھی ہے. اگر عادل ہے، امام عادل، عادل انصاف کرنے والا نہیں ہوتا. مانا غلط کیا. کس معلم نے پڑھایا؟ محمد الرسول اللہ. خود پڑھو گے؟ اگر کتابیں خود پڑھ لی جاتی تو ٹیچرز رکھنے کے ہیوی بجٹ کبھی نہ اٹھائے جاتے. یہی تو دھوکہ ہے جو ہم کھا رہے ہیں. جو مثال دینے جا رہا ہوں عدل کی مثال سمجھے. ہم نے سمجھا ہے کہ شادیاں زیادہ کرنی ہو تو انصاف ضروری ہے، وگرنہ رہنے دیں. معذرت، پوری کتاب اللہ میں کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. انصاف نصف سے ہے. یہ پیج ہے پورے کا پورا. میں اس کو اگر 2 حصوں میں کر دوں تو یہ نصف نصف ہے. یہ میں نے انصاف کیا ہے، یہ میں نے انصاف کیا ہے. لیکن اللہ نے تو انصاف نہیں بولا. 4 بیویاں ہیں، 1 لاکھ تنخواہ ہے، 25-25 ہزار دے رہا ہے تو انصاف ہے. لیکن اس سے تو گھر نہیں چلیں گے. ایک بڑی ہے، عمر 50 سال ہے، بچے 5-7 ہیں. بڑا بچہ PhD میں ہے، چھوٹا جو MPhil میں ہے، اس سے چھوٹا BS میں ہے. ان کی فیسیں زیادہ ہیں. وہ بوڑھی ہے، بیمار ہے، خرچ اخراجات زیادہ ہیں. ایک کی عمر 30 سال ہے، ایک کی 25 ہے، ایک کی 20 ہے. ایک کے 3 بچے ہیں، ایک کے 2 ہیں، ایک کا 1 بھی نہیں ابھی. تو سب کے خرچے تو برابر نہیں. ظاہر ہے بڑے بچے ہیں، خرچے زیادہ ہیں، بیمار ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ضروریات زندگی زیادہ ہیں. ان اللہ یامر بالعدل، اللہ نے حکم دیا ہے عدل کا. عدل کیا ہے؟ بڑی ہے، ممکن ہے اس کا خرچہ 50,000 ہو، اس سے بھی زیادہ بنتا ہو. تو جتنا اس کا رائٹ بنتا ہے، جتنی اس کی جائز ضرورتیں اس کو دی جائیں. اس سے چھوٹی کا ممکن ہے وہ 20 میں چل رہا ہو، اس سے چھوٹی کا 10 میں چل رہا ہو. ممکن ہے جو چھوٹی ہے اس کا 5 میں بھی شاید گزارا ہو جائے، اکیلی ہے. تو رب نے عدل کہا ہے اور یہی مرشد کامل نے سکھایا ہے. ہم نے کیا کرا ہے؟ انصاف انصاف کر کے ایسے ایسے دھوکے دیے ہیں. اگر بات اسی لیے تو اٹھ کر کے بچیاں کھڑی ہو گئیں کہ جناب بیٹے کو ڈبل مل رہا ہے، مجھے سنگل مل رہا ہے. اسلام میں انصاف ہی نہیں. بھئی اسلام میں عدل ہے. رب کو پتا ہے کہ اس بیٹے نے کہاں 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 خرچ کرنا ہے. باپ کی جگہ باپ کی بہنوں کو بھی دینا ہے، بڑوں کو بھی دینا ہے، اپنی بہنوں پہ بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کرنا ہے. اور خاتون نے تو جہاں بھی جانا ہے اس کو تو باپ بھی دینے والا، بھائی بھی دینے والے، چچے بھی دینے والے، ماموں بھی دینے والے، اپنا سسرال بھی دینے والا، شوہر بھی خرچ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ نے عدل کر کے اس کے ساتھ کیا. اور اگر وہ فوت ہو رہی ہے، بات دیت کی ہے، تو پھر دنیا چیخی اسلام نے انصاف نہیں کیا. مرد کو دے دیے 100 اونٹ اور قیمت 100 اونٹ رکھی، عورت کی دیت جو ہے 50 اونٹ رکھی. ظلم ہو گیا. سر جی کبھی محبوب سے پڑا ہوتا تو یہ ظلم نہیں، عین عدل ہے. جب عورت مرے گی دیت 50 اونٹ ہے. عورت قبر میں تو نہیں لے کے جائے گی، ملے گا تو آ کر کے مرد کو. 50 اونٹ مرد کو ملے. اور جب مرد مرا ہے دیت 100 اونٹ لگی ہے، دینے کس کو ہیں؟ اس نے قبر میں تو نہیں لے کے جانے، وہ پیچھے عورت کو ملنے ہیں. تو اسلام نے کتنا خوبصورت عدل کیا ہے کہ کمزور پہلو ہے، کمانے کے مسئلے، بچوں کے مسئلے، دیگر مسائل، تو اس نے بہترین اعتدال کے ساتھ جس طرح ماحول اکنامکلی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت بنا ڈالی اور محبوب کے ذریعے سکھا ڈالی. 5ویں چیز تمہارا حساب ہونا ہے، آخرت پر یقین. ابھی آپ سن رہے تھے پرچے ڈل رہے ہیں، رزلٹ نکلنا ہے. پاس ہو گئے 50 ابو لے لیے تو جنت ہے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. اللہ نے 100% نہیں مانگا آپ سے، مجھ سے. 50 سے تھوڑے اوپر لے لو، پلڑا بھاری کر لو. نیکیوں کا پلڑا جنت تمہاری ہے. تھوڑے سے مائنس کر لو 50 سے، گناہ ہے تو پھر بھی میں جنت دے دوں. ایک انسان اتنے بھی نمبر نہ لے سکے اور زندگی 60-70 سال ملی ہو تو بھلا کیا کہیں گے. اور چھٹی چیز کہ مقدر پہ مت رویا کریں. رب نے مقدر سب کے برابر بنائے، انسان بنایا.
قسمت پہ نہ رویا کریں. اللہ نے انبیاء بھیجے، ہماری قسمت میں محمد الرسول اللہ کو بھیجا، کائنات کی سب سے اچھی قسمت ہماری بنی. نصیب پہ روئیں کہ اس محبوب کے ہوتے ہوئے انہیں مانا یا چھوڑا، وفا کی یا جفا کری. اور پریکٹیکل ہے موٹے موٹے 5 عمل کے، ساری دنیا مل کے ایک گواہی بھی تلاش نہ کر سکے اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ یہاں کانفرنس سن کے جانے والا کبھی بھی مشکل میں کسی غیر کے در پہ جھکا ہو یا کسی حسین کو دیکھ کے اس نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دیا ہو، ایسی کوئی گواہی نہ ملے. یہ تمہارا کامیاب پریکٹیکل ہے اور یہی آج کی کانفرنس دعوت دیتی ہے. اسی طرح نماز ہے، اس کی ادائیگی، روزہ ہے، احساس پیدا کیجئے وگرنہ روزے کا فائدہ نہیں. زکوٰۃ ہے، یہ مانگنے کا نام نہیں، کمانے کا، جمع کرنے کا، حلال کمانے کا، خرچ کرنے کا. اور جو بچ جائے سال بھر نصاب کو پہنچے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی، پھر اس کو غریب تک پہنچانے کا اور عزت سے دینے کا، احسان کرنے کا نہیں. جیسے بیت المال میں جا کے ہمیں تنخواہ ملتی ہے، اسی طرح عزت سے دینا. اور اگر آپ کے پاس پھر بھی کچھ وافر ہے تو حج عمرے کے لیے نکلنا. اور اگر ظالم ظلم کر رہا ہے تو دم دل میں سکھنے کولے فیلے عملے شرکتے، ہر اعتبار سے اگر شادی کی پہلی رات بھی ہے آواز آ جائے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے نکلیے اجتماع، تو نکلنا پڑے گا. اور پھر بیوی آ کے خبر دے کہ میرا شوہر جو آواز سن کے، ایک طرف شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، تو دوسری طرف اگر جہاد کی آواز آئی ہے تو یہ چل نکلا ہے. محبوب نہانے والا تھا، اس نے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ میرے کو عذر کوئی بہانہ کو پیش، میری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے. محبوب نے کہا کہ ہاں میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو وہ غسل دے رہے ہیں. تو یہ عملی شکلیں ہماری ختم ہوتی جا رہی ہیں. شان مصطفیٰ یہ تھی کہ قول بھی تھا، فعل بھی تھا، عمل بھی تھا، گفتار بھی تھی، کردار بھی تھا، مقدار بھی تھی، معیار بھی تھا. تو انہی چیزوں سے عزت بنتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس کے مطابق عمل کی توفیق سے نواز دے، اور دین اسلام اور ایمان کی یہ 11 چیزیں اور 12واں احسان اور حسن کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ایسی ہماری حیت اور کیفیت کر دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. الہ العالمین تیرے بندے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، اللہ ہمیں ہماری خطاؤں پہ نہ پکڑ. اللہ معافی مانگنے آئے ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ظلم ہم نے اپنی جانوں پہ خود کیے ہیں، کوتاہیاں ہماری ہیں، کمی بیشیاں ہماری ہیں. اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. الہ العالمین تیرے بندوں نے تیرے دین کی باتوں کو سنا ہے، تیرے محبوب کی شان کو سنا ہے، بیان کی گئی ہے. الہ العالمین جو بھی خیر اور بھلائی کا پہلو ہے اللہ سنا ہے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. میرے مالک امت مسلمہ اس وقت کٹی ہوئی پھٹی ہوئی، اللہ فلسطین اور غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما. اللہ ہمیں اعتراف ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے جو کرنا چاہیے تھا. اللہ ہمیں، ہمارے حکمرانوں کو، ہماری افواج کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو، سارے بلاغ کو، اللہ وہ عزت، وہ غیرت، وہ جرت، وہ ایمان، یقین، طاقت اور قوت، اور اللہ اپنی غیبی مدد عطا فرما کہ جو کل ہمارے عروج کا باعث تھی اللہ ہمیں زوال سے نکال. اللہ ہمیں شرمندگی ہے، اللہ ہم شرمندہ ہیں کہ ان حالات میں زندہ ہیں. اللہ تیری رحمت اور تیرا کرم، اللہ ساری طاقتیں تیرے پاس ہیں. اللہ تو ابابیلوں کے لشکر بنا دیتا ہے، فرشتوں کو زمینوں پہ اتار دیتا ہے. اللہ آگ کی جو ہے وہ اس وقت قوت سلب کر لیتا ہے کہ جب وہ تیرے بندے کو جلانے کے لیے لوگ اس کو ڈالتے ہیں. اللہ
تو اپنے لشکروں سے کام لے کر کے اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرما۔ اللہ امت مسلمہ کی مدد فرما۔ اللہ پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما۔ اللہ میرے وطن عزیز کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنی بھی ان کی چالیں ہیں اللہ ساری ان پہ واپس پلٹ دے۔ الہ العالمین ہمارے بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اللہ جتنے بھی دکھی ہسپتالوں گروکلین کو میں میرے مالک ان کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اللہ ہم سب کے جتنے بھی عزیز زندہ ہیں اللہ صحت اور عافیت عطا فرما۔ میرے مالک جو چلے گئے ہیں اللہ ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں، بہن بھائیوں میں سے، بچوں میں سے، رشتہ دار اور عزیز و اقارب میں سے، اساتذہ میں سے، اللہ تمام فوت شدگان جو تیری توحید کے داعی تھے، علم بردار تھے، اللہ تیرے محبوب کو سچا حبیب جاننے والے تھے، الہ العالمین ان سب کی قبروں کو منور فرما۔ اللہ تعالی حد نظر وسیع فرما، درجات کو بلند فرما، اعلی علیین میں جگہیں عطا فرما۔ اللہ ان کی اچھی مہمان نوازیاں فرما۔ اللہ ان کے جو خلا پیدا ہوئے ہیں وہ پور تو نہیں ہونے والے، لیکن الہ العالمین پچھلوں کو کسی فتنے میں مبتلا نہ کر۔ اللہ ان کا اجر، ان کا ثواب جو ہے وہ میرے مالک ہمارے اندر رکھ، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین تیرے بندے جو مانگ پائے ہیں وہ بھی دے دے، جھولیاں بھر دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، جو جائز تمنا حاجت اور آرزو لے کر کے بیٹھا ہے اللہ جھولیوں میں ڈال دے۔ اللہ ایک بار پھر تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اللہ اپنی خطاؤں کے اوپر جو ہے شرمندہ ہیں، اللہ ہمارے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں اس کے حلال عطا فرما دے۔ اللہ جتنے مقروض ہیں اللہ ان قرض داروں کی مدد فرما دے۔ اللہ وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرما۔ مالک آج کی کانفرنس کو سجانے والوں کو اللہ ہر اعتبار سے زندگی میں برکتیں دے۔ اللہ جو کمی بیشی رہ گئی ہے وہ معاف فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔